اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو سب سے بہترین پاکیزہ اعلیٰ دل والے لوگ تھے ان کو چن کے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی بنایا۔ دھرتی میں خوبصورت ترین جماعت، حسین ترین، عالم، متقی، مجاہد، شوق شہادت والے چنیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضور کی جو نسل نور ہے اس کی عظمتوں کا، شانوں، بلندیوں، رفتوں کا کیا کہنا، اور حضور کے جو اصحاب پاک ہیں ان کے بلند رتبوں کا بھی کیا کہنا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ اتباع رسول، عشق رسول، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے رنگ ہمیں صحابہ اور اہل بیت نے یہ عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض چیزوں کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن مشکوک کر دیتے ہیں، اور جب چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں تو اس میں بڑی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی شخص پر آپ کو شک ہو جائے، عزیز بھائی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، کیمرے والے بھائی بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، ہم تصویریں کھنچوانے تھوڑی آئے، اللہ رسول کی بات کرنی ہے جی، محبت سے بیٹھے سارے دوست۔ اور یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ اس میں تصویریں نہیں آئیں گی تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، دینی معاملہ ہے، اس میں تو روحانیت آنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، برکت عطا کرے، آپ محفل میں حاضر رہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی پر شک ہو جائے تو آپ زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اعتماد رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، تعلقات میں قوت پیدا کرتا ہے، جیسے جیسے آپ کا اعتماد بڑھتا ہے ویسے ویسے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگوں نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے خطرناک دھندا یہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو معاذ اللہ مشکوک کرنا چاہا۔ یاد رکھنا، امت کے علماء نے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، اور خاص کاوشوں کے ساتھ امت کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو بٹھایا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں جب کسی صحابی کا قول سنتے تھے نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تو ہم ذرا کان لگا کے سنتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، تو ہم سمجھتے تھے یہ تو کئی راہیں کھولے گا، یہ بہت ساری حکمتوں کا مجموعہ ہوگا۔ جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ فرمان تو جناب سیدنا انس بن مالک کا ہے، تو ہم دل کے سارے دروازے کھول کے روح کی تختیوں پر اسے لکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی کہتا تھا کہ بات مولا علی کی ہے، اگر کوئی کہتا تھا کہ ارشاد عثمان غنی کا ہے، اگر کوئی کہتا تھا یہ تذکرے حضرت فاروق اعظم کے ہیں، اگر کوئی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں جناب صدیق کی بات نہ سناؤں، آپ یقین کرنا ایسے تھا جیسے دل اس نے اپنی دھڑکن کو بھی بادب کر لیا ہے، ایسے لگتا تھا کہ سانسوں کا شور بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ بات تو حسن حسین کی ہونے لگی ہے، امامین کریمین کی ہونے لگی ہے، حسنین شہزادوں کی طبیعتیں رک جاتی تھیں۔ پھر دھندے ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی ذاتی چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے عظیم ہستیوں کی بات کی۔ کن کی بات کرنے لگے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو؟ ظالموں، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو، ان کی باتوں کو دیکھو نا،
آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، یار ذرا نمبر تو دینا، یار تھوڑا رابطہ تو کرانا، یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ وہ آج کسی بزرگ کے خدام کی اتنی قدر ہے، لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تو جو صحبت رسول میں بیٹھتے رہے، جو دروازہ رسول پر بیٹھتے رہے، جو کاشانہ نور پر بیٹھتے رہے، جو حضور کے خیموں کے لیے تلواریں لے کر باہر محافظ بن کے کھڑے رہے، اس لیے لوگوں کی ان باتوں میں نہ آنا، خبردار۔ وہ تمہیں کئی چیزیں کھول کے بھی دکھائیں تو انہیں کہنا ہمیں تو کسی نے کہا ہے کہ محبوب کی گلی کے جانور کا بھی قدر کرنا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں، خبردار۔ یہ دھندے تمہیں مشکوک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ روشنی، وہ رعنائی، وہ روحانیت کھینچنے کے لیے ہے۔ میں قربان ان رستوں پر جن رستوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ گزرا کرتی تھی، ہماری مائیں قربان ان رستوں پر جہاں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ گزرتی تھی۔ میری بیٹی، میری بیٹیاں نچھاور ان راہوں پر جن راہوں سے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے قدم مبارک رکھا ہے۔ اور یارو آپ دیکھو تو صحیح بات کن کی ہے، اب دیکھو تو صحیح عنوان کن کا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے کبھی لفظوں کا درد پتہ چل جائے نا کیا ہے، حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ڈرنا اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ لوگ ڈرتے نہیں، شرم، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اتنی بڑی بات کرتے ہیں جن ہستیوں کا نام لیتے وقت گردن جھکانی چاہیے تھی ان پر کھل کے بات۔ یہ بے باکی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تم نے کس چیز کا نام کیا رکھ لیا ہے تو یاد رکھنا ان کا اکرام کرنا۔ ان کے بارے میں تو رب کہتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم کبھی ان کے چہرے دیکھو تمہیں سجدوں کا نور نظر آئے، پیشانیاں چھلکیں گئی، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ کوئی عظیم لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اور آپ انداز دیکھیں قرآن مجید کا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، وہ جو ان کے ساتھ ہے ان کی کیا ہی بات ہے، جو ان کے پاس ہے ان کی کیا مقدر ہے، صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ تو اس لیے ایک تو اس جماعت کی قدر، اور پھر ان سے سیکھنا ہے، ان سے لینا ہے۔ آپ کبھی ایک صحابی کو پڑھیں گے تو آپ کو انوکھی باتیں نظر آئیں گی، کوئی خدمت کے عروج پہ ہیں، کوئی محبت کے عروج پہ ہیں، کوئی ادب کے عروج پہ ہیں، کوئی شجاعت اور دلیری کے عروج پہ ہیں۔ ایسی خوشبوئیں اور ایسا رنگ نظر آئے گا جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ۔ ان لوگوں کی شخصیتیں پڑھو گے تو جینے کا لطف آئے، اور پھر ان میں بھی جو حضور کے زیادہ شرف پانے والے ہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی والسابقون السابقون، اللہ فرماتے ہیں سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے، السابقون الاولون سبقت لے ہی گئے، کیا ملا انہیں؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ قرب والے لوگ ہیں، یہی ہیں جنہیں قرب ملا ہے اللہ رسول کا۔ یہ جو السابقون، وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدہ خدیجہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت بلال حبشی، اور بڑا نام اور عظیم نام، اور جن کی عظمت دیکھتے دیکھتے سروں سے پگڑیاں گر جائیں، وہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے جو حضور کا خاص پیار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس ہونا تو ویسے ہی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، ویسے ہی دل لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس پا کے بندہ بے فکر سا نہیں ہو جاتا،
بس تو آ گیا اب خیر ہے، تو بیٹھ میں سونے جا رہا ہوں۔